دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی بے حمد و ثنا، درود بر حبیب کبریا، شفیع روز جزا، تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء۔ عزیزان گرامی، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی سیرت و حیات مبارکہ کے بارے میں ہے۔ آپ کا وصال 10 رمضان المبارک کو مکہ المکرمہ میں ہوا، اور اس سال کو حضور علیہ السلام نے عام الحزن قرار دیا، یعنی غم والا سال، کیونکہ اسی سال میں آپ کے شفیق چچا حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہوا۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے اسے عام الحزن قرار دیا، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ عرب کی وہ مالدار اور پاکیزہ خاتون ہیں جن کو زمانہ جاہلیت میں بھی طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا۔ حضور علیہ السلام کو زمانہ جاہلیت میں اعلان نبوت سے پہلے صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تمہارے جیسی کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو حضور کی بیویاں بھی بے مثال ہیں، حضور کی آل و اولاد بھی بے مثال ہے، اور حضور پوری کائنات میں بے مثل و بے مثال ہے۔ کائنات میں ان جیسی کوئی نہیں ہو سکتی، حالانکہ پیدا کسی اور گھر میں ہوئی، پرورش کسی اور گھر میں پائی، تربیت کسی اور گھر میں ملی، محض حضور کے عقد زوجیت میں آتی گئی، اور اللہ نے وہ شان عطا فرمائی کہ خود قرآن میں فرمایا نبی کی بیویوں جیسی عورت کائنات میں کوئی نہیں۔ اور انہی کے بارے میں حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ نبی کی اہل بیت سے نجاستوں کو دور کر کے انہیں پاکیزہ اور ستھرا بنانا چاہتا ہے۔ اہل بیت میں سب سے پہلے حضور کی بیویاں ہیں، پھر ان کے واسطے سے حضور کی اولاد ہے۔ تو گویا کائنات میں ان جیسی کوئی عورت نہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان ہستیوں کو پاک و صاف فرما دیا۔ اور سب سے پہلی ماں خاتون اول جنہیں کہا جائے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی زوجہ، سب سے پہلی مومنہ، سب سے پہلی مسلمہ، اور امت کی سب سے پہلی محسنہ، حضور علیہ السلام کی سب سے
سے پہلی رفیقہ، حضور کی سب سے پہلی بیوی، حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی غمگسار، حضور کی سب سے پہلی وفا شعار، حضور کی سب سے پہلی غمگسار اور حضور کی سب سے پہلی جفا شعار، اور آقا علیہ السلام کی سب سے پہلی ہمدرد اور حضور کی سب سے پہلی محبوبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلے ایمان لائے۔ ابھی کسی مرد نے کلمہ نہیں پڑھا، کسی عورت نے کلمہ نہیں پڑھا، سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا، اور سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز ادا فرمائی، اور سیدہ خدیجہ کی وفائیں حضور خود یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ چونکہ مالدار خاتون تھی، اپنے مال کی فروخت کے لیے عرب کے لوگوں کو بھیجا کرتی تھی، لیکن حضور کو نہیں بیچتی تھی، یہ سمجھ کر کہ شاید حضور جانے سے انکار نہ کر دے۔ حالانکہ آپ صادق و امین مشہور تھے، اور صادق اور امین بندے کی معاشرے میں ضرورت ہوتی ہے، آپ نے آفر نہیں کی۔ حضرت ابو طالب نے ایک دن خود آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہمارے حالات بہت کمزور ہیں، نہ ہمارے پاس مال ہے، نہ ساز و سامان ہے، آپ خود جائیں خدیجہ سے کہیں کہ مجھے تجارت کے لیے روانہ کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں کسی کے دروازے پہ جا کے سوال نہیں کرتا، خدیجہ خود ہی میری طرف پیغام بھیجے۔ تو حضرت ابو طالب کہنے لگے ہو سکتا ہے موقع ہاتھ سے چلا جائے، وہ آپ کی بجائے کسی اور کا انتخاب کر دیں، کیونکہ حضور کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا تھا کہ وہ خود ہی پیغام بھیجے گی۔ چند دن گزرے، اس گفتگو کی خبر حضرت خدیجہ تک پہنچی، انہوں نے بذات خود پیغام بھیجا آقا علیہ السلام کی طرف کہ آپ میرا مال تجارت لے کر ملک شام چلے جائیں، میں دوسروں کی بنسبت دگنا معاوضہ دوں گی۔ تو حضرت ابو طالب نے جب یہ سنا تو انہوں نے خوشی کے انداز میں فرمایا لو تمہارا رزق اللہ نے خود ہی تمہارے گھر میں بھیج دیا۔ حضور علیہ السلام مال تجارت لے کر ملک شام روانہ ہوئے، آپ کے ساتھ خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا، اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہاں جا کر ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کیا، اور قریب ایک راہب کا عبادت خانہ تھا۔ بہقی اور دلائل النبوہ کے اندر آتا ہے، ابو نعیم نے یہ واقعہ درج کیا ہے، بہت سے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ راہب اپنے عبادت خانے سے باہر آ کر کہتا ہے، میسرہ غلام سے پوچھتا ہے کہ اس درخت کے نیچے ٹھہرنے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا ایک ہاشمی فرد ہیں۔ تو وہ کہنے لگا اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے کوئی اور نہیں بیٹھتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اگر انہوں نے اعلان نبوت میری زندگی میں کر دیا تو میں آج سے ہی ان کی غلامی میں چلا جاتا ہوں، ان کے غلاموں میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں۔ جب دگنا منافع لے کر واپس آئے، مکہ مکرمہ میں حضور داخل ہو رہے تھے، عین دوپہر کا وقت تھا، اور حضرت خدیجہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مکان کے بالا خانے پر تھی۔ ان کی نظر جب حضور علیہ السلام پہ پڑی کہ آقا علیہ السلام اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، عین دوپہر کا وقت ہے، اور ان کی نگاہوں نے دیکھا آقا علیہ السلام پر دو فرشتوں نے اپنے پروں کا سایہ کیا ہوا۔ اور پھر تیسری گواہی، ایک مرتبہ آپ حرم کے اندر موجود تھی، بہت ساری قریش کی عورتیں بھی ہمراہ تھیں، کوئی عید کا دن تھا، اور اس دن حرم شریف کے اندر
شام سے ایک یہودی آیا ہوا تھا. اس نے کہا کہ اے عورتوں، ان قریب اس سرزمین کے اوپر ایک آخری نبی جلوہ گر ہونے والا ہے. اے عورتوں، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ان کو نکاح کی پیشکش کریں. تو آگے سے عورتوں نے غصہ کرنا شروع کر دیا اور طعن و تشنیع اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا. ان میں حضرت خدیجہ بھی تشریف فرما تھی، لیکن آپ نے اپنی زبان سے کوئی کلمہ نہیں کہا. آپ بالکل خاموش رہی. اور بعد میں جب میسرہ نے آپ کو بتایا کہ شام کے راہب نے ان کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ پہچان گئی کہ یہ وہی اللہ کے آخری نبی ہیں جن کے بارے میں شامی بندے نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم اس سے نکاح کر لینا. اس لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام نکاح بھیجا. حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ورقہ بن نوفل نے، ان تینوں نے مل کر حضرت خدیجہ کا نکاح حضور علیہ السلام کے ساتھ پڑھا دیا. تو گویا آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت سے بھی پہلے حضور علیہ السلام کی خبریں اتنی زیادہ مشہور ہو چکی تھیں، آپ کی نبوت کے چرچے اتنے زیادہ ہو چکے تھے، آپ کی صداقت اور آپ کی امانت کے چرچے اتنے زیادہ ہو چکے تھے کہ عرب کی طاہرہ خاتون نے اپنے آپ کو اس ہستی کے نکاح میں دینا پسند کر لیا. وہ بھی طاہرہ ہیں اور حضور بھی طاہر ہیں، وہ بھی صادق ہیں اور حضور بھی صادق ہیں، وہ بھی امین تھی اور حضور بھی امانت دار تھے. تو لگتا یوں ہے کہ اللہ نے خدیجہ کا چناؤ آقا علیہ السلام کے لیے آسمانوں پر کر لیا، اور وہ با وفا شعار غم گسار جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے جب آپ غار حرا کے اندر عبادت فرماتے تھے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کبھی کبھار حضور کو کھانا دینے کے لیے بذات خود حاضر ہوا کرتی تھی. ایک دن حضور علیہ السلام غار حرا کے اندر عبادت کے اندر مصروف ہیں، جبریل امین آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، تھوڑی دیر کے بعد حضرت خدیجہ آپ کی بارگاہ میں آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں کھانے کا برتن ہے، جب وہ آپ کی بارگاہ میں پہنچے تو میرا بھی انہیں سلام کہہ دینا اور اللہ کا بھی انہیں سلام پیش کر دینا. اور جب حضرت خدیجہ پہنچی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے خدیجہ، اللہ بھی تجھے سلام بھیج رہا ہے اور اللہ کا فرشتہ جبریل بھی سلام بھیج رہا ہے. اور آگے سے حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا اللہ کو خود سلام ہے اور میری طرف سے جبریل پر بھی سلام ہو اور اے آقا آپ پر بھی سلام ہو. تو یہ وہ ہستی ہیں جن کے پاس اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے. بلکہ جب حضور علیہ السلام کے پہلے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہو گیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کی بارگاہ میں آئیں اور آ کر کہنے لگی کہ قاسم کا انتقال ہو گیا اور ان کا دودھ میری چھاتی کے اندر اتر آیا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ کچھ دیر اور زندہ رکھ لیتا تاکہ اس کے حصے کا دودھ اس کو مل جاتا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اے خدیجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت قاسم کی مدت رضاعت کو جنت کے اندر مکمل فرما دیا. اور حضرت خدیجہ خوش ہو گئی اور فرمانے لگی پہلے پتہ ہوتا تو میں اتنی پریشان نہ ہوتی. آقا علیہ السلام نے ان کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اے خدیجہ، اگر تم چاہو تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں خالق کائنات جنت سے حضرت قاسم کی آواز تمہارے تک پہنچا دے گا. اتنی دلجوئی حضور خدیجہ کی فرمایا کرتے تھے اور حضرت عائشہ کے سامنے اکثر حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے. ایک دن حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے زمین کے اوپر 4 لائنیں کھینچی اور صحابہ سے پوچھا صحابہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 خاتون ایسی ہیں جن کو اللہ نے تمام جنت کی عورتوں پہ سرداری عطا فرمائی ہے. وہ 4 کون ہیں؟ نام لے کر فرمایا پہلے نمبر پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، دوسرے نمبر پہ حضرت
4 औरतों को अल्लाह ने जन्नत की सरदारी अता फरमाई। और एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए खदीजा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे अलावा अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर मेरे साथ 4 औरतों के निकाह का वादा फरमाया। खदीजा, आयशा जो हुजूर की अज़वाज हैं, इनके अलावा 3 और भी हैं। फरमाया कल क़यामत के दिन मेरा निकाह हजरत मरियम के साथ होगा, हजरत कुलसुम जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन है उनके साथ होगा, और फिर हजरत आसिया जो फिरऔन की बीवी हैं, फरमाया ये जन्नत के अंदर भी मेरी बीवियां अपनी अज़वाज के अलावा। तो अज़ीज़ान गिरामी, सैयदा खदीजतुल कुबरा से हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का ये आलम था कि आप अक्सर उनका तज़किरा किया करते थे, और जब भी कोई घर के अंदर जानवर ज़बह फरमाते तो सबसे पहले हुक्म देते कि इसका गोश्त हजरत खदीजा की सहेलियों को भेजा जाए। एक दिन हजरत हाला बिन्त खुवैलिद, ये हजरत खदीजतुल कुबरा की बहन थी, और इनकी आवाज हजरत खदीजा की आवाज जैसी थी। दरवाजे पर दस्तक दी, आका अलैहिस्सलाम पर एक अजीब कैफियत तारी हुई, अंदर आने की इजाजत तलब की। तो जब आपको खदीजा की आवाज सुनाई दी तो आप पर बड़ी अजीब कैफियत तारी हुई, और आप एक इज़्तिराब के अंदर मुब्तला हो गए। वो पुरानी खदीजा के दौर की यादें ताज़ा हो गई, और आपकी आंखों से आंसू रवा हो गए। जब हजरत हाला घर के अंदर दाखिल हुई तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ खुदाया, ये तो हजरत हाला है, मैं तो समझ बैठा था खदीजा दोबारा आ गई। यानी इतनी याद आप हजरत खदीजा की फरमाया करते थे। और हजरत आयशा सिद्दीका क्या कहती हैं? आप कहती हैं मुझे गैरत आ गई, और मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज कर दी कि या रसूल अल्लाह, वो तो एक बूढ़ी खातून थी, उनके जो है चेहरा सुर्ख रंगत का था, एक बूढ़ी खातून थी जिनको फौत हुए एक अरसा गुजर गया है, और आप अभी भी उन्हें याद करते हैं। अल्लाह ताला ने उससे बेहतर बीवी आपको अता फरमाई है। तो सुनिए आका अलैहिस्सलाम का जवाब क्या था, जवाब सुनिए और अपना ईमान ताज़ा कीजिए। आप फरमाते हैं, ए आयशा, जो कुछ मर्जी हो जाए, इस दुनिया में खदीजा का बदल कोई नहीं हो सकता। इस दुनिया में खदीजा का बदल कोई नहीं हो सकता। और एक रिवायत में तो इससे भी ज्यादा वजाहत मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खदीजा ऐसी थी कि जब सारे मेरा इनकार कर रहे थे तो वो मुझ पर ईमान ला रही थी, जब सारे मुझे झुठला रहे थे वो मेरी तस्दीक कर रही थी, और जब सब ने मुझे महरूम कर दिया था तो वो मुझ पर माल खर्ची करती रही। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सारी औलाद खदीजा के बदन से अता फरमाई। इसलिए हुजूर अक्सर उनका जिक्र फरमाया करते थे। और एक दिन हजरत खदीजतुल कुबरा बड़ी सीरत दाना और ज़हीन थी। एक दिन आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज करती हैं कि आपके पास जिब्रील फरिश्ते आते हैं। हुजूर ने फरमाया बिल्कुल आता है। फरमाया जब जिब्रील आ जाए तो मुझे जरा बता देना, मैंने भी जो है तसल्ली करनी है कि आपके पास वाकई जिब्रील आते हैं। जिस वक्त हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए तो आपने हजरत खदीजा को बताया कि खदीजा अब जिब्रील आ चुके हैं। तो हजरत खदीजा उठकर हुजूर के दाएं पहलू की तरफ आ बैठी। फरमाया अब नजर आ रहे हैं? तो हुजूर ने फरमाया हाँ नजर आ रहे हैं। फिर बाएं पहलू की तरफ आ गई, फिर पूछा क्या आप दिखाई दे रहे हैं? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ जिब्रील दिखाई दे रहा है। फिर हजरत खदीजा सामने आकर बैठ गई और पूछा आप भी दिखाई दे रहे हैं? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ अब भी दिखाई दे रहे हैं। और फिर उन्होंने आजमाने के लिए अपने सर से कपड़ा हटाया और अपना सर नंगा किया, फिर सवाल किया आप जिब्रील दिखाई दे रहे हैं? तो हुजूर ने फरमाया आप नहीं दिखाई दे रहे। जब सर नंगा हुआ तो फरमाया अब दिखाई नहीं दे रहे। तो हजरत खदीजतुल कुबरा कसम खा के कहती हैं मैं कसम खाती हूँ कि जो आपके पास आता है वो शैतान नहीं, वाकई अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता है। यानी उन्होंने खुद अपने एक तजर्बे से तजर्बा करके आजमा लिया कि वाकई हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम पर पहली वही उतरी तो हुजूर अलैहिस्सलाम बड़े घबराए हुए थे और आकर हजरत खदीजा से फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मेरे ऊपर चादर उड़ा दो,
جب چادر اڑائی تھوڑی دیر کے بعد سکون آیا تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، یعنی وحی کا اتنا زیادہ بوجھ تھا، فرمایا اپنی جان کا خطرہ ہے، تو حضرت خدیجہ تم کو نے حضور کو تسلی دی اور فرمایا اللہ آپ کا رب آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، آپ کو ہیں جو بے کسوں کی بے کسی کرتے ہیں، غم گساروں کے غم میں شریک ہوتے ہیں، فرمایا اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ پھر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تو حضرت ورقہ بن نوفل نے کہا یہی وہ فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، یہی وہ فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، وہی فرشتہ اب ان کے پاس آیا ہے، میں گواہی دیتا ہوں یہی اللہ کے آخری نبی ہے۔ اور کہنے لگے اگر میں زندہ رہا اعلان نبوت تک تو میں ان کا کلمہ پڑھ کر ان کی غلامی میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو ہر مشکل وقت میں حضرت خدیجہ نے حضور کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ شیب ابی طالب میں جب 3 سال حضور علیہ السلام کا معاشی بائیکاٹ کیے رکھا، اس وقت اگر حضرت خدیجہ مالدار خاتون تھی، بڑی عزت دار تھی، اگر چاہتی تو اپنے گھر میں عیش و عشرت سے رہتی، لیکن انہوں نے ذات مصطفیٰ کے لیے اپنی عیش و عشرت کو قربان کر دیا، حضور کے ساتھ دن رات گزارے، 3 سال حضور کے ساتھ بھوکے پیاسے رہ کر گزارے، اور جو آپ کا غلہ و اناج باقی بچ گیا تھا آپ کے غلام وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے اور بنی ہاشم اس غلے کو تناول کیا کرتے تھے۔ یعنی اتنی مشکل حالات میں حضرت خدیجہ نے حضور کا ساتھ دیا ہے، پھر حضور علیہ السلام نے بھی ان کا پورا ساتھ نبھایا اور فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدیجہ کے لیے ایک ایسا محل تیار کیا ہے جو موتیوں کا بنا ہوا ہے، جس میں نہ کوئی شور و غل ہوگا اور نہ ہی کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ دنیا کے اندر حضرت خدیجہ کا انعام حضور علیہ السلام نے ان کو سنا دیا۔ گرامی قدر احباب، بالکل اختتامی لمحات میں چونکہ رمضان المبارک کی بابرکت متبرک گھڑیاں ہیں اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی قرآن کریم کی تلاوت تراویح کی صورت میں سماعت کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے انتظامیہ کی طرف سے یہ اپیل ہے کہ چونکہ 27ویں کو ختم قرآن پاک ہوتا ہے تو آپ احباب سے یہ گزارش ہے کہ حفاظ قراء اور علماء کی خدمت کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ حصہ ملا۔ دیکھیں بخاری شریف کے اندر میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا۔ ایک مرتبہ گئے ہوئے تھے کہیں پر تو وہاں پر رستے میں قافلے نے پڑاؤ کیا، ساتھ ہی کوئی دوسرے لوگ تھے، ان سے کہا کہ ہم مسافر لوگ ہیں، ہماری مہمان نوازی کیجیے۔ انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا اور تھوڑی دیر کے بعد اس قافلے کے سردار جو قبیلے کا سردار تھا اسے کسی شے نے ڈس لیا، سانپ نے یا بچھو نے ڈس لیا۔ اب وہ صحابہ کرام کے پاس آئے کہ تمہارے پاس اس کا کوئی علاج ہو تو برائے مہربانی اس کا علاج کرے۔ تو ایک صحابی کہنے لگے اس کا دم میرے پاس ہے لیکن دم میں اس طرح نہیں کروں گا کیونکہ تم نے ہماری مہمان نوازی کرنے سے انکار کیا ہے، پہلے اس کی اجرت طے کرو اس کے بعد میں دم کروں گا۔ انہوں نے کہا جی 1 ریوڑ بکریوں کا ہم آپ کے حوالے کریں گے، بس آپ دم کر دیں۔ تو صحابی رسول نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اسے دم کیا، وہ بندہ چلنے پھرنے لگ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ریوڑ بکریوں کا صحابہ کرام کے حوالے کیا تو صحابہ کہنے لگے بانٹنے سے پہلے ہم آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مسئلہ رکھیں گے کہ کیا ہمیں قرآن کے اوپر کوئی اجرت لینی چاہیے کہ نہیں۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ مسئلہ رکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں میرا بھی حصہ بنتا ہے، میرا حصہ نکال کے باقی تم آپس میں تقسیم کر۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے حضور علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا سب سے زیادہ جس شے پر اجرت لی جا سکتی ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، یعنی اس موقع پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اب حفاظ اور قراء کو تو لالچ نہیں رکھنا چاہیے کہ ہمیں کچھ اجرت ملے گی، لیکن خود لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کی زیادہ سے زیادہ اجرت عطا کریں، زیادہ سے زیادہ حفاظ قراء علماء کی خدمت کریں۔ آج کے اس غیر گزرے دور کے اندر آپ دیکھیں جب ہر بندہ پریشان ہے تو کیا ان کو کوئی پریشانی نہیں؟ ان کے بھی تو بچے ہیں، ان کا بھی تو پیٹ ہے،
ان کی بھی وہی ضروریات ہیں جو آپ کی ضروریات ہیں. ڈاکٹر کے پاس جا کر جناب مولوی صاحب کو وہ ڈاکٹر یہ تو نہیں کہتا کہ آپ یہ مٹی کھا لیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ بھی وہی دوائیاں دیتا ہے جو آپ کو دیتا ہے اور وہی پیسے لیتا ہے جو آپ سے لیتا ہے. تو یہ سارے حالات و واقعات جیسے آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں ان علماء حافظوں اور قاریوں کے ساتھ بھی وہی پیش آتے ہیں. جس طرح آپ وہاں جا کر باری برکم فیسیں دیتے ہیں یہ بھی بیچارے دیتے ہیں. جس طرح آپ دوائیاں مہنگی خریدتے ہیں یہ بھی خریدتے ہیں. جس طرح آپ کے بچوں کی فیسیں ان کی بھی فیسیں ہوتی ہیں. یعنی یہ بھی انسان ہے, کوئی فرشتے نہیں ہیں کہ ان کو کھانے کی ضرورت نہ ہو, ان کو پینے کی ضرورت نہ ہو, انہیں علاج معالجے کی ضرورت نہ ہو, انہیں تعلیم و تربیت کی ضرورت نہ ہو. ایسا نہیں ہے, یہ بھی انسان ہے اور ان کی بھی وہی ضروریات ہیں. لہذا آپ سے میں دوبارہ یہ گزارش کروں گا, ہمارے انتظامیہ کے حاجی شبیر صاحب موجود ہیں, یہ سامنے بیٹھے ہیں, آپ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر 27ویں کے لیے, کیونکہ ہم نے مسجد میں سے نہیں کرنا اور نہ ہی تو زکوٰۃ کے پیسے سے کرنا ہے, تو آپ زکوٰۃ کا پیسہ بے شک نہ دیں, بلکہ لگتا ہی نہیں ہے. وہ ہمارے سنانے والے جو افسر ہیں وہ بھی سید زادے ہیں, سید زادے کو زکوٰۃ ویسے بھی نہیں لگتی. لہذا زکوٰۃ سے ہٹ کر آپ اپنی طرف سے اپنی جیب سے صافی رقم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے وہ انتظامیہ کے پاس جمع کروا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.